حدیث کے اندر یہی کلمات، اسی کلمات کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کا ذکر فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے روز نہ اللہ رب العالمین ان سے بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب ہے۔ تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرائی تو ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ خابوا وخسروا، ایسے انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ تین قسم کے لوگ کون ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین ایسے سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے تین لوگوں میں سے کہ جن کو اللہ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ اللہ رب العالمین ان کو عذاب میں تخفیف دے گا، ان تین لوگوں میں سے پہلا آدمی المسبل۔ المسبل یعنی وہ آدمی کہ جو اپنے کپڑے کو، اپنے کپڑے کو، اپنے پینٹ کو، اپنے پیجامے کو، اپنے لنگیوں کو آدمی اپنے ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے۔ ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا آدمی دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مسبل ہے، اور ایسا آدمی کہ جو اپنے کپڑوں کو دنیا میں ٹخنوں کے نیچے لٹکا کر پھرتا ہے، قیامت کے روز اللہ رب العالمین ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ نہ اس سے اللہ بات کرے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا آدمی المسبل یعنی اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ بڑا عام مرض مسلمانوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، امت مسلمہ کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ آج اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانا، اپنے پینٹ، اپنے پیجاموں کو ٹخنوں کے نیچے پہننا ایک تو فیشن بن چکا ہے، اور گناہ کا تصور جو ایک ذہنوں میں ہوا کرتا تھا ٹخنوں کے نیچے لٹکانے کا، وہ گناہ کا تصور بھی خود ہمارے ذہنوں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی، اور جس گناہ کے بدلے میں اللہ اور اللہ کے رسول گناہ کی وعید سنائے، عذاب کی وعید سنائے، وہ گناہ صغیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہوتا ہے۔ محدثین نے کبیرہ گناہوں کی جو پہچان بتلائی، اس میں ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ایسا گناہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ وعید سنائے، دردناک عذاب کی اگر وعید کسی گناہ کے بارے میں اگر آ جائے تو سمجھیے کہ وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ نہیں۔ لہٰذا اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانا مرد مومنوں کے لیے یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کا اللہ رب العالمین تذکرہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن ایسے لوگوں سے نہ اللہ بات کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ پہلا آدمی المسبل، اور دوسرا آدمی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المنان، ایسا شخص کہ جو احسان کر کے لوگوں کے سامنے احسان کو جتلاتا ہے، احسان کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے جان پہچان رکھنے والوں لوگوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ احسان بھی کر لے، احسان کرنے کے بعد اس احسان کو جتلائے کہ فلاں وقت پہ میں تیرے کام آیا تھا، فلاں وقت پہ میں نے تیرا یہ کام کر دیا تھا، فلاں وقت پہ میں نے تجھ کو یہ دیا تھا۔ اس قسم کا احسان جتلانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے احسان جتلانے والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی دردناک عذاب میں اس کو مبتلا کرے گا کہ نہ قیامت میں اس سے بات چیت کرے گا، نہ اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تیسرا آدمی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، ایسا تاجر، ایسا بزنس مین کہ جو اپنے چیزوں کو، اپنی اشیاء کو، اپنی دکان کی چیزوں کو جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کے سامنے بیچے، لوگوں کو فروخت کرے۔ جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کو بیچنا کہ اللہ کی قسم میرا مال سب سے اچھا ہے،
اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ میرا مال، میری مال کی کوالٹی سب سے نمبر 1 ہے۔ اللہ کی قسم میں مارکیٹ کے اندر سب سے کم دام میں، کم قیمت میں تم کو یہ دے رہا ہوں۔ اس قسم کی جھوٹی قسموں کو کھا کر اپنا مال بیچنے والا آدمی جو تاجر ہے اور جو بزنس مین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی ایسا بدبخت آدمی ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جو حق بات کو چھپاتے ہیں، در حقیقت یہ ضلالت کو خریدتے ہیں ہدایت کے بدلے میں، یعنی ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدتے ہیں اور اللہ کی مغفرت کے بدلے میں اللہ کے عذاب کو خریدتے ہیں۔ فَمَا أَصْبَرُهُمْ عَلَى النَّارِ، تو یہ آگ اور جہنم کے عذاب پر کتنا صبر کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ دنیا کے اندر حق بات کو چھپاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، در حقیقت ان کی تجارت ایسی ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں اپنے لیے، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدتے ہیں اور اللہ کی مغفرت کے بدلے میں اللہ کے عذاب کو خریدتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ عذاب یہ لوگوں کے لیے اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتابوں کو نازل کر دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتابوں کے اندر اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ دور کے اختلاف کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ عذاب بندوں پر اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں دے رہا ہے، یہ عذاب بندوں کو اس وجہ سے دے رہا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر لوگوں کو حق اور باطل کا راستہ واضح طور پر بیان کر دیا اور بتلا دیا، اس وجہ سے کہ ان پر اتمام حجت ختم ہو گئی، اللہ نے ان پر حجت قائم کر دی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی ان بتائی ہوئی وعید اور عذاب سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کی، اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنے خاندان کو، اپنی نسلوں کو بچانے کی ہمیشہ سے فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو ان چیزوں سے ہماری مغفرت فرمائے اور ہم کو وہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچائے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین ہم کو عطا فرمائے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مانگا ہے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔